اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا، ذکر ہوتا رہے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کا۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے ماہ جمادی الثانی کے فضائل و اہم واقعات۔ اسلامی قمری سال کا یہ چھٹا مہینہ ہے جو کہ دو لفظوں کا جمادی اور ثانی ان کا مجموعہ ہے۔ عربی گرامر میں جمادی جمادہ جامدہ کے مادے انجماد یعنی یخ بندی کے معنی میں ہے۔ جب اس مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا یا نامگزاری کا مہینہ تھا تو اس ماہ پاک کے اندر بہت زیادہ سردی تھی کہ اس میں پانی بھی جم جایا کرتا تھا، تو اس وقت جو نام رکھا گیا وہ مہینہ کہ جس کے اندر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو وہی نام اسی مناسبت سے پڑ گیا جمادی الثانی، یعنی دوسرا مہینہ جس میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اتنی کہ پانی بھی اس میں جم جایا کرتا ہے۔ اس ماہ پاک کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں۔ اس ماہ پاک کے اندر بہت سے اولیاء اعظام، علماء کرام آپ کے ولادتیں اور وصال ہوئے، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ 2 جمادی الثانی کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑہ شریف، آپ کے اکلوتے صاحبزادے حضرت پیر سید غلام محی الدین صاحب المعروف بابو جی علیہ رحمہ، آپ کا وصال پاک ہوا، اور اسی کی مناسبت سے 1 اور 2 جمادی الثانی کو آپ کا عرس مبارک گولڑہ شریف اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 17 جمادی الثانی کو حضرت سلیمان فارسی، جن کو یہ شان حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے، آپ کی جو ہے اس ماہ پاک کی 17 جمادی الثانی کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ انتہائی اہم فضیلت اور انتہائی اہم نسبت جو اس ماہ پاک کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ 20 جمادی الثانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مدینہ پاک میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے اللہ رب العزت نے حضرت سیدۃ النساء العالمین کا مرتبہ پانے والی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت سی فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ 22 جمادی الثانی کو ایک انتہائی اہم فضیلت جو اس ماہ پاک کو نسبت ایک اور وہ حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ 22 جمادی الثانی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا رتبہ جن کو ملا ہے، جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، آپ کا عرس پاک اسی ماہ پاک کی 22 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس ماہ پاک کے اندر 29 جمادی الثانی کو حضرت لوط علیہ السلام آپ کا بھی وصال ہوا ہے۔ اس کے فضائل و برکات میں جمادی الثانی کی جو پہلی جمعرات آئے گی تو پہلی جمعرات میں ظہر کی نماز ادا کریں، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی مقام پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل آپ اس طریقے سے ادا کیجئے کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد رکوع و سجدہ کرنا ہے، اور پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی مقام پر بیٹھ کر ایک تسبیح یا اللہ یا رزاق کی کرنی ہے، اور 1 مرتبہ سورۃ یاسین یہ مکمل آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ رزق کی فراوانی کا یہ وظیفہ ہے، اور اس عمل کو آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات سے شروع کرنا ہے، اور اس کو 7 دن اس عمل کو آپ نے اسی طریقے سے روزانہ ظہر کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں وسعتیں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ رب العالمین۔ اس کی دوسری جمعرات کو جو مقدمات کے والے سے پریشان ہیں، یا اپنے آفیسرز کی سخت لہجے کی، اپنے دکان کے مالک کی سخت لہجے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اپنے سخت لہجے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو جمادی الثانی کے دوسری جمعرات میں مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ النصر پڑھنی ہے۔
پھر اسی مقام پر بیٹھ کر یا اللہ یا فتح اس کی تسبیح کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فتح انا فتحنا لک فتح مبینہ جو کہ 26ویں پارے میں ہے، اس کو اس صورت کو مکمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو مقدمات کے اندر فتح اور آپ کے افسر کو، دکان کے مالک کو آپ کے حق میں اچھا اور نرم لہجہ اختیار کرنے وہ کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کی 20 جمادی الثانی کو چونکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت پاک ہوتی ہے، تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے باجماعت پڑھتے ہیں تب بھی، یا اگر آپ بعد میں جس وقت بھی آپ اٹھتے ہیں، آپ اٹھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود حضرت سیدہ فاطمہ پاک پر بھیجتے ہوئے السلام علیکہ یا سیدۃ نساء العالمین آپ نے درود پڑھتے ہوئے درجات بلندی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حق میں دعا کرنی ہے۔ 22 جمادی الثانی کو وصال حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت سے آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور 11 مرتبہ آپ نے السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سلام آپ نے بیچتے ہوئے ان کی درجات بلندی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ پاک کے اندر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے لغویات سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و مامون بنائے، وما توفیقی الا باللہ۔